ہم سیکھیں گے کہ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آج جملہ انشائیہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم نے کیا بات کی تھی؟ اسم علم النحو کی تعریف، موضوع لہو یعنی کلمہ اور کلام، اور پھر کلمہ و کلام کی تقسیم اور اس کے اقسام، اسم فعل حرف کی اقسام، اسم فعل حرف لفظ کی اقسام، اور پھر اس کی مثالیں، مرکب مفید و مرکب غیر مفید۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مثالوں کے ساتھ مستند الیہ، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف جملہ انشائیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جملہ انشائیہ اس نے خود تعریف کی وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، یعنی کہ پہلے ہم ایک جملہ کہہ دیتے تو اس کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے تھے، جیسے زید قائمون۔ زید قائمون میں ہم جو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قائمون، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ کیونکہ اس میں دونوں احتمال موجود ہیں۔ تو اگر کہنے والا سچا ہے تو اس کو ہم سچ، کہنے والا اگر سچ بول رہا ہے تو اس کو ہم سچ کہیں گے، اور اگر کہنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ہم جھوٹا اور جملہ کہیں گے۔ تو اس کا ہمارے ساتھ اس کو ہم نہیں چڑھیں گے، ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم سچ یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مرکب مفید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف۔ یہ اس کو جملہ بھی کہتے، جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جملہ مفید، جملہ خبریہ۔ دوسرا ہے اس مرکب مفید کا قسم ہے جملہ انشائیہ، لیکن جملہ انشائیہ صحیح ہے، انشائیہ کیسے لکھتے ہیں؟ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکب مفید کی قسم ہے۔ ایک جملہ خبریہ ہو گیا، ایک جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا، جیسے کہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ ضربہ اضرب، جیسے اضرب۔ تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ سچا یا جھوٹا اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اضرب مار، ٹھیک ہے، مار، تو مار کا کیا مطلب ہے؟ مار، تو یہ ایک فعل کو پیدا کرنے کی کیا حکم دی گئی ہے کہ تم مارنے کا فعل پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ تم ضرب کا جو فعل ہے اس کو پیدا کرو۔ تو اگر یہ پیدا کرے گا، ضرب کا فعل پیدا کرے گا، تو یہ تو جملہ خبریہ نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ جملہ انشائیہ ہو گیا۔ انشاء اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو نئے سے پیدا کرنا۔ تو ضرب کو پیدا کرنے کا نام پیدا کرنا ہے، تو کیسا کریں گے؟ تو یہ صیغہ استعمال کر کے اضرب، تو یہ کیا ہوا؟ ضرب فعل کے پیدا ہونے کا حکم دیا ہے کہ ضرب فعل کو پیدا کرو، تو اس لیے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں یہی فرق ہے۔ اب اس نے مزید مثالیں بھی دی ہے، آپ کو یہ واضح ہو جائے گا۔ اب اس کی اقسام ہے، تقریباً 10 اقسام ہے اس کی۔ امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، وقود، یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ سارے اس میں کیا نام ہے، جملہ انشائیہ میں آتے ہیں۔
جیسے امر ہم نے مثال ذکر کی ہے کہ جسے یہ پہلا ہوا امر، تو یہ اضرب اس کی مثال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، فعل کو پیدا کرو۔ اب دوسرا ہے نہیں، نہیں بھی کیا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، جیسے لا تضرب، اس میں بھی فعل نہ کرنے کی حکم صادر ہوئی ہے، صحیح ہے، لا تضرب، لا تضرب، تو اس میں تم مت مارو، تو اس میں یہ ہے، یہ ہو گیا دوسرا، یہ ہو گیا تیسرا کیا ہے، استفہام، استفہام، ٹھیک ہے، کسی سے سوال کرنا، جیسے حل ضرب زید، ٹھیک ہے، حل ضرب زید، تو یہ مثال ہے، حل ضرب زید، یہ استفہام ہے، سوال ہے، جو بھی سوال ہوتا ہے وہ اکثر جملہ انشائیہ ہوتا ہے، تو یہ استفہام میں بھی جملہ انشائیہ، یہ بھی استفہام بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ پھر ہے تمنی، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ پھر ترجی، تمنی، کسی کی تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تمنی کہتے ہیں، تو تمنی کے معنی میں بھی استفہام آتا ہے۔ ترجی، نمبر 5 ہے ترجی، لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوگا، یہ ہے امید والا ترجی، تو یہ بھی کیا ہے، جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ عقود یعنی معاملات، جیسے بیعتو واشتریتو، میں نے بیچا یا میں نے خریدا، جیسے بیعت و اشتریتو جو قدوری وغیرہ میں بیعت و اشتریتو الفاظ آتے ہیں، اس کو آپ نے کہ ترکیب میں کیا لکھنا ہے، ترکیب میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عقود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں ہم پھر سمجھ لیں گے، اس کی ایک مثال بیعت بھی ہے، اگر آپ کو قدوری عبارت میں یا کوئی ہدایت کی عبارت میں آ جائے کہ بیعت و اشتریتو، تو آپ نے وہ ترکیب میں کیا واقع کرنا ہے، عقود واقع کرنا ہے، اور اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو جملہ یہ دیکھو بیعتو، اچھا بیعتو یہ بالکل جملہ خبریہ کی طرح ہے، لیکن یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، جیسے بیعت و اشتری، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ ندا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، ندا کسی کو آواز دینا، یہ بھی کیا ہے، جملہ انشائیہ میں تھے۔ عرض، جیسے الا تأتینی، غرض، لا تأتینی فأعطیکا، الا تأتینی فأعطیکا دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں یا تم کو پیسے دے دوں، تو یہ بھی ایک تمنی جیسا ہے، غرض۔ قسم، جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ماروں گا۔ تعجب، یہ بھی ہے، ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ تو مرکب مفید کی اقسام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکبی مفید کی اقسام ہے، یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ دونوں خبر مفید ہے، کیونکہ ان میں سب میں دیکھو، اضرب بھی خبر مفید دیتا ہے، لا تضرب بھی خبر مفید دیتا ہے، حل ضرب زید یہ بھی خبر مفید دیتا ہے، کہ اس میں آپ کو سمجھ جا گئی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ لعل امرن غائب، اس میں بھی کیا ہے، خبر مفید ہے، تو یہ خبر مرکبی مفید کی اقسام ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہو گئی ہے ہمارے مرکبی مفید کی اقسام، اور مرکبی مفید کی بحث ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جاتے ہیں مرکبی غیر مفید کی بحث کی طرف، تو یہ یہاں پر ہم یہ ویڈیو سٹاپ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور ان قسم کی جو علم النحو ہے یا علم الصرف ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس چینل پر اپلوڈ کریں گے، علم النحو، علم الصرف، اور یہ کیا نام ہے، نور الانوار وغیرہ، علم اصول، یہ ساری چیزیں ہم یہاں اپلوڈ کریں گے، تفصیل سے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، تو
تو اگر آپ کیا ہے طالب علم ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس پر ہم مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔